آزادی سے پہلے جو مدارس ہندوستان میں ہوتے تھے، خصوصاً گاؤں کے جو مکاتب ہوتے تھے، ان مکاتب میں جہاں مسلم طلبہ ہوتے تھے وہاں غیر مسلم طلبہ بھی وہاں درس لیا کرتے تھے کہ مدرسے صرف تاریخ کے عجائب خانے نہ بنے بلکہ مستقبل کی نرسریاں بن کر کے مستقبل کی قیادت کرنے کی اہلیت رکھنے والی قیادت جنم لے. کہ تعلیم جو موجودہ دور میں ایک پروفیشنل رخ اختیار کر گئی ہے، ایسے دور میں مدارس اسلامیہ نے مبنی بر اقدار تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھا. تو یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی کہ وہ اپنے شاگرد کے ذہن میں بیٹھا کہ آپ کا کام صرف امت کی خدمت نہیں ہے، آپ کا کام قرآن کے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچانا بھی ہے. کہ جیسے مدارس میں ایک نظام بن گیا ہے کہ ہر غیر مسلم کو کافر سمجھا جاتا ہے، یہ نصوص شریعہ کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے. اس کو مولانا نے بہت ہی شد و مت کے ساتھ اس کو ثابت کیا ہے. آدھی رات کو اس گاؤں میں، اس غیر مسلم گاؤں میں آگ لگتی ہے اور مدارس کے طلبہ بغیر کسی طلب کے، بغیر کسی غرض کے وہ وہاں جاتے ہیں اور آگ بجھاتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ آگ بجھ جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کے پروگرام کا یہ دوسرا پینل ڈسکشن ہے. اس ڈسکشن میں ہم لوگ دینی مدارس، اہمیت اور رول، مولانا وحید الدین خان کے فکر کی روشنی میں اس ٹاپک پر میں اپنے مہمانان گرامی سے تبادلہ خیال کرنے والا ہوں. اس ڈسکشن میں جو اس پہلے ہمارے پینلسٹ ہیں مولانا بلال احمد صاحب قاسمی حفظہ اللہ. آپ کا تعلق بنارس سے ہے، آپ الجامعۃ الاسلامیہ المدینہ المنورہ سے حدیث سے تخصص کیا ہے اور ابھی آپ بنارس میں خدمات انجام دے رہے ہیں. مجلس شورا علماء بنارس کے سیکرٹری ہیں اور اسی طرح سیوا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بھی آپ صدر ہیں جو ہیلتھ اور ایجوکیشن میں سروس دے رہا ہے. اور اسی طرح ہمارے دوسرے مہمان ہیں مولانا محمد ندیم ندوی مظفر نگری. آپ جامعہ معین الدین چشتی اجمیر کے استاذ ہیں اور آپ کا ایک آرٹیکل مولانا وحید الدین خان صاحب پر اور رسالہ کا جو خصوصی شمارہ مولانا کے وفات کے بعد نکلا تھا اس میں مولانا وحید الدین خان میری نظر میں کے عنوان سے شائع ہوا تھا. اور تیسرے ہمارے پینلسٹ ہیں ایڈوکیٹ حافظ انس ندیم، بی کام بھی ہیں، LLB ابھی آپ نے کیا ہے، حافظ بھی ہیں اور عالم بھی ہیں اور رامپور میں کافی ایکٹیو ہیں آپ. اور آپ نے ابھی گزشتہ سال اور اس سے پہلے سال بھی سیرت کے موضوع پر بہت سے کوئز پروگرام منعقد کروائے اور اس میں جو کتاب آپ نے طلباء کے لیے اور کوئز پروگرام کے لیے مقرر کی تھی وہ کتاب مولانا وحید الدین خان صاحب کی لکھی ہوئی پیغمبر انقلاب تھی. اور اس وجہ سے کافی سیرت کے موضوع پر رامپور کے ضلع میں اور خود اتر پردیش میں کافی یہ کتاب موضوع بحث بنی. آپ اس طرح کی خدمات انجام دے رہے ہیں. اسی کے تحت ہمارے معزز مہمان بلکہ میزبان مولانا فرحاد احمد سلفی صاحب ہیں جو 2013 سے مولانا وحید الدین خان صاحب کے معاون اور کاتب رہے ہیں اور اب رسالہ کے ادارتی ٹیم میں بھی شامل ہیں. اور ہمارے ایک اور پینلسٹ ہیں حافظ محمد یعقوب عمری. آپ جامعہ دارالسلام مرآباد کے فارغ ہیں. آپ بھی جب سے آپ اپنی فراغت کے بعد سے پیس ایکٹیوسٹ کے طور پر آپ جانے اور پہچانے جاتے ہیں اور ابھی گڈ ورڈ میں اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں. تو یہ مختصر سا اپنے مہمانوں کا تعارف تھا. چلے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. چند باتیں میں اپنے موضوع کے سلسلے میں تمہیدی طور پر عرض کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ ہندوستان ہو یا دیگر ممالک جو یہاں پر تعلیم کے ادارے ہیں
دو طرح کے ادارے ہیں، ایک ہے سیکولر تعلیمی ادارہ اور دوسرا ہے دینی تعلیمی ادارہ جس کو ہم مدرسہ کہتے ہیں۔ سیکولر جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا ان کی جو بنیاد ہے تعلیم دینے کی اور وہ جو گول دیتے ہیں ان کا انٹرسٹ، ان کا فلسفہ صرف میٹیریل ہوتا ہے، مادیت ہوتی ہے، اور اسی پر فوکس کر کے وہ لوگ تعلیم دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ دینی ادارے ہیں جو ریلیجس اور دین کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن اس ادارے کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ویلیوز اور اقدار کو فروغ دینا ہوتا ہے، اور خدا کا جو کریشن پلان ہے، خدا کا جو مقصد تخلیق ہے، اس سے لوگوں کا آگاہ کرنا، آخرت اورینٹڈ تعلیم ان مدارس میں جاتی ہے۔ تو یہ فرق ہم رکھتے ہوئے اسی مدرسے کے سلسلے میں آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ مولانا نے اس پر کافی کچھ لکھا ہے، ان تمام آرٹیکل کا مجموعہ انشاءاللہ کتاب کی شکل میں آج اس کا اجرا عمل میں آنے والا ہے۔ تو اس سلسلے میں اپنے پینلسٹ سے کچھ ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں مولانا بلال احمد صاحب مدنی سے یہ سوال رہے گا میرا کہ اسلامی مدارس کی تاریخ پر کچھ روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اسلامی مدارس کی تاریخ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی ہے، بلکہ بعثت نہیں، مدینہ پاک میں آپ کی ہجرت کے ساتھ مدرسے کی ایک ابتدائی روشنی ہم کو ملتی ہے۔ صفہ، جہاں صحابہ کرام وہاں پر بیٹھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا کرتے تھے، یہ دراصل یہ سب سے پہلا مدرسہ تھا جو اسلامی تاریخ کے اندر ہم اور آپ تاریخ کے اندر اس بات کو سمجھتے ہیں۔ مسجد نبوی کا ایک گوشہ تاریخ کا پہلا باقاعدہ مدرسہ قرار دیا گیا، جہاں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہوا کرتے تھے اور براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے۔ لیکن جب خلفائے راشدین کا دور آیا اور صحابہ کرام فتوحات کے بعد دوسرے شہروں کے اندر منتقل ہو گئے تو علم کا مرکز مسجد بن گیا، جو جہاں پر جس مسجد کے اندر قیام کر لیا، پوری اسلامی سلطنت کے طلبہ سفر کر کے ان مسجد کے شیخ سے علم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس کی پوری تاریخ ہے جو رجال کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے، یہ ایک مستقل فن ہے۔ پھر تیسرا دور آیا جو اس کا اسلامی تاریخ کا مدرسے کی یہ سنہرا دور کہلاتا ہے، کہ جب تہذیب عروج پر ہوئی اور خلافت راشدہ کے بعد اموی دور آیا، اور اموی دور کی پوری مدت کے اندر علم کا مرکز ہمیشہ مسجد ہی رہا۔ لیکن جب عباسی زمانہ آیا اور عباسی زمانے میں دوسری زبانوں کے علم منتقل ہو کر کے جب یہاں مسلمانوں کے پاس آئے تو اس کے لیے مامون نے ایک بیت الحکمت کے نام سے ایک مدرسہ بنایا، اور پھر اس کے بعد بیت الحکمت یہ وہ ادارہ تھا جہاں پر ہندی اور یونانی اور فلسفے کی بہت ساری مشہور کتابیں ترجمہ کر کے عربی میں منتقل کی گئیں۔ اور پھر سلاجقہ کا زمانہ آیا، اور سلاجقہ کے زمانے میں نظم و ضبط کے اعتبار سے سب سے پہلا وہ مدرسہ جو نظام طوسی وزیر نے اس کو قائم کیا، جس کو مدرسہ نظامیہ کہا جاتا ہے بغداد کا، وہ 11ویں صدی کے اندر قائم ہوا، گویا وہ ایک یونیورسٹی کے انداز کے اندر قائم ہوئی۔ اسی یونیورسٹی سے علامہ غزالی پیدا ہوئے، اور دوسرے فلکیات کے دوسرے ماہرین بھی اسی نظام میں طوسی کی قائم کردہ یونیورسٹی سے علم حاصل کرتے گئے۔ یہ تو ہماری زندگی کا اور ہماری اسلامی تاریخ کا یہ دور تھا۔ پھر فاطمی زمانے کے خلافت میں جامعہ ازہر قائم ہوا،
یہ تمام کے تمام ادوار یہ وہ دور ہے جہاں پر کہ اسلام کا اپنا عروج کا زمانہ ہے. لیکن جب استعمار آیا اور استعمار کے بعد پوری اسلامی سلطنت کے اوپر انگریز کا یا فرانسیسی استعمار کا غلبہ حاصل ہو گیا، تو وہیں سے ہمارے زوال کی تقسیم شروع ہو جاتی ہے. اور وہاں پر انگریزوں نے اور فرانسیسیوں نے اپنی الگ تعلیمی نظام کو لے کر کے اپنے اپنے غلبے اور مغلوبہ حکومت کے اندر اس کا نظام قائم کیا. اس وقت مسلمانوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ان کی رائج کردہ تعلیمی نظام کے تحت ہم اپنے اسلامی اقدار اور مذہب کے وہ بنیادی احکام کو اپنی قوم سے ہم بھلا دیں گے اور ہماری قوم اس کو فراموش کر دے گی. اس خوف کی بنیادی وجہ سے اسلام کو مسلمانوں کے درمیان میں تحفظ دینے کے لیے مدارس قائم ہوئے اور بر صغیر کی سب سے پہلی جو ادارہ قائم ہوا وہ دارالعلوم دیوبند ہوا. پھر اس کے بعد اس نظام کو قائم کرنے کے بعد اس میں تجدید اور اصلاح کی ضرورت محسوس کی گئی تو ندوہ نے اپنے نئی شکل کے ساتھ ادب اور انگریزی کی ضرورت وقت کے حساب سے ان میں اس کا اضافہ کیا. اس طریقے سے یہ ہمارے اس زمانے تک اسلام کے اندر ہمارے مدارس کی تاریخ رہی ہے. لیکن اس مدارس کی تاریخ میں سب سے بڑا عنصر اس میں نصاب کا ہے، جس کو درس نظامی کہا جاتا ہے. یہ درس نظامی یہ وہ بنیاد ہے جو کہ ہمارے تمام مدارس کی یہ تعلیمی وہ بنیاد ہے جس پر ہمیشہ اس پر بحث ہوتی رہی، اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر مولانا وحید الدین خان صاحب نے اپنی نہایت بصیرت افروز انداز میں اس کے اوپر لکھا اور امت کو اس کی طرف متنبع کیا اور بتایا کہ آج کی ضرورت اس بات کی ہے کہ مدرسے صرف تاریخ کے عجائب خانے نہ بنے بلکہ مستقبل کی نرسریاں بن کر کے مستقبل کی قیادت کرنے کی اہلیت رکھنے والی قیادت جنم لے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آج کے موجودہ وقت اور ضرورت کے حساب سے نصاب کے اندر تبدیلی لائی جائے. ضرورت کے تقاضے کی بنیاد پر زبان جو انگریزی زبان پورے ورلڈ کی زبان ہے اس کو اس میں داخل کیا جائے، اور منطق اور فلسفہ جو آج ارسطو کے نام سے دنیا متاثر نہیں ہوتی لیکن سائنس کے جدید تحقیق اور اس کے مشاہدے کی بنیاد پر آج دنیا سنتی ہے اور اس کو قبول بھی کرتی ہے. لیکن آج اس ہمارے مدارس کے اندر پچھلے ہزاروں سال کی اسی بنیاد کو ہمارے درمیان رائج ہونے کی وجہ سے ہمارے مدرسے سے فضلا وقت اور حالات کی اس رو اور سیل کے اندر ہم ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم آج کی موجودہ ضرورت کے اعتبار سے ہم اس کے اندر تبدیلی جو تقاضا بھی ہے اس ضرورت کو پوری کریں اور اس کے لیے جو ممکن ہو سکے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ. آپ نے مدارس کی تاریخ کے ساتھ مدارس کے نصاب میں جو اصلاحات درکار ہیں مطلوب ہیں ان پر بھی روشنی ڈالی. اور جب اسلامی مدارس کی تاریخ کی جب بات کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اقرا سے اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے. اقرا سے دار ارقم سے مسجد نبوی میں صفہ سے اموی دور کے مدارس، بغداد کے مدارس، اور پھر دارالعلوم دیوبند تک آپ نے تاریخ پر روشنی مختصر ڈالی. اس تاریخ میں ایک چیز ہم یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، مولانا نے لکھا ہے کہ آزادی سے پہلے جو مدارس ہندوستان میں ہوتے تھے خصوصاً گاؤں کے جو مکاتب ہوتے تھے ان مکاتب میں جہاں مسلم طلبہ ہوتے تھے وہاں غیر مسلم طلبہ بھی وہاں درس لیا کرتے تھے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان کے جو پہلے صدر تھے راجندر پرساد صاحب، وہ بھی ایک مدرسے کے ابتدائی مدرسے کے پڑھے ہوئے طالب تھے، اور بعد میں یہ تفریق ہو گئی کہ صرف مدارس مسلم طلبہ کے لیے رہ گئے. اگر وہ سلسلہ شاید جاری رہتا تو بہت ہی تاریخ کا ایک سنہرا باب شاید ہم رقم کیے ہوئے ہوتے. تو بہرکیف آزادی تک یہ بات تھی کہ ہمارے اداروں میں غیر مسلم اساتذہ بھی ہوتے تھے جو ریاضیات اور دوسرے علوم پڑھاتے تھے،
اور عربی اور فارسی مسلم اساتذہ پڑھاتے تھے، اور اسٹوڈنٹس میں ہندو اور مسلمس بھی رہتے تھے. ایک وہ سنہرا دور تھا. جزاک اللہ، آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں اس پہ روشنی ڈالی. میں اب نیکسٹ ہمارے دوسرے پینلسٹ مولانا محمد یعقوب عمری کی طرف آؤں گا. آپ سے سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں مدارس کا رول کیا ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جیسا کہ آپ نے مدارس کی تاریخ پر ایک مختصر سی گفتگو سنی، دراصل ختم نبوت کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری جو امت مسلمہ کی تھی وہ حفاظت قرآن اور سنت تھی. چنانچہ اسی ضرورت کے تحت تدوین قرآن اور اس کے بعد محدثین اور فقہا اور پھر علماء نے دیگر علوم اسلامیہ کو محفوظ کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور وہ سلسلہ ترقی کرتے ہوئے موجودہ دور میں مدارس کی شکل اختیار کر گیا. تو اس کی تاریخ سے ہی یہ بات واضح ہے کہ مدارس کا بنیادی رول اب تک یہ رہا کہ اس میں دین کے تحفظ کا اور علوم اسلامیہ کے تحفظ کا اور اس کی اشاعت کا کام بہت ہی اچھے انداز میں ہوتا رہا. مدارس نے یہ کام بہت ہی بخوبی انجام دیا. جہاں پر قرآن، تفسیر، حدیث اور اس کے شروحات، پھر فقہ اور اس طرح کے دیگر علوم کو جو قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، اس کی تدریس اور اس کی اشاعت میں بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے. تو یہ ایک وقت کی ضرورت تھی، اور جو اسلام کا بنیادی تقاضا تھا اس کو بہت ہی اچھے انداز میں انجام دیا. اس کے بعد ایک دوسرا بہت ہی اہم کارنامہ مدرسوں کا ہے، وہ ہے افراد سازی کا کارنامہ. آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مدارس نے تحفظ دین اور اشاعت علوم اسلامیہ کو ایک مشن کے طور پر انجام دینا شروع کیا. تو اس کے لیے افراد کی بہت ہی سخت ضرورت ہوتی ہے کسی بھی مشن کو چلانے کے لیے. تو مدارس نے علماء کی شکل میں افراد کو تیار کرنے کا ایک بہت ہی اہم کارنامہ انجام دیا، جی. جس کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے اندر ایک سے ایک اور بڑے علماء پیدا ہوئے، اور انہوں نے اپنے دور کی نسبت سے بہت سارے کارنامے انجام دیے. اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم کام جو مدارس نے انجام دیا، جس کو مولانا نے اپنی کتاب علماء اور دینی مدارس میں ان کے ایک مضمون کو جمع کیا گیا ہے، شامل کیا گیا ہے. اس مضمون میں مولانا لکھتے ہیں کہ تعلیم جو موجودہ دور میں ایک کمرشل رخ اختیار کر گئی ہے، ایسے دور میں مدارس اسلامیہ نے مبنی بر اقدار تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھا، جو کہ تعلیم کا یہ قدیم روایتی انداز ہے جس میں اقدار بہت ہی اہم رول ادا کرتے ہیں یا بہت ہی بنیادی عنصر ہوا کرتے ہیں. تو آج بھی مدارس میں چونکہ کمرشلزم نہیں ہے، تو وہاں پر مبنی بر اقدار تعلیم دی جاتی ہے. اس کے نتیجے میں معاشرے کو اچھے افراد ملتے ہیں، اچھے اخلاق کو پروموٹ کرنے والے علماء، اور پھر اس ملک کو اچھے شہری ملتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اخلاق میں معاشرے میں اخلاقی اقدار کو زندہ رکھنے کا کام یہ رول ادا کرنے میں مدارس نے بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے. تو یہ ایک مختصر خاکہ ہے جو موجودہ دور میں مدارس نے انجام دیا. اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، انشاءاللہ اس کے دوسرے پہلو پر اگلے سوال کے بعد اس پر بات ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ مولانا یعقوب صاحب. اپنے
مدارس کے رول کو 3 حصوں میں بانٹ کے بتایا کہ ایک اہم جو رول ہے وہ حفاظت قرآن و سنت ہے، اور دوسرا افراد سازی ہے، اور مبنی بر اقدار کی تعلیم ہے۔ حفاظت قرآن و سنت جو مدارس نے جو رول ادا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی اہم رول ہے، اس لیے کہ جب ہم نے آج صبح مولانا خالد عبدالسلام نے قرآن کی تلاوت کی تو مجھے مولانا کی ایک بات یاد آئی۔ مولانا ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جب میں قرآن کی کوئی قرات سنتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں قرآن سن رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت میں صرف الفاظ کی حفاظت ہی نہیں کی گئی، متن کی حفاظت نہیں کی گئی، بلکہ قرات کی بھی حفاظت کی گئی۔ قرآن میں اتنا اہتمام ہوا قرات کے سلسلے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سکتہ کیا وہاں آج بھی قاری سکتہ کرتا ہے، جہاں وقوف کیا وہاں وقوف کرتے ہیں، جہاں رسول اللہ نے تسلسل رکھا وہاں آج بھی اس کو تسلسل رکھتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم کوئی آج قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ہم گویا رسول اللہ کو سن رہے ہیں، اور رسول اللہ نے جس طرح جبرائیل سے سنا آج وہ سلسلہ ہم تک جاری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مدارس کی ہی دین ہے، اور مدارس کی دین میں علماء نے جو رول ادا کیا ہے اس سلسلے میں وہ بہت ہی بڑا رول ہے۔ مولانا کہا کرتے ہیں کہ وہ لوگ قناعت کی بوریوں پر بیٹھ کر تعلیم دی، جبکہ کولونیلزم کے بعد حکومتی سرپرستی تعلیم اسلامی تعلیم کے لیے ختم ہو گئی، تو یہ علماء تھے جو قناعت کی بوریوں پر بیٹھ کر اس دین کی حفاظت کے کام کو آگے بڑھایا۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد ہم مولانا فرحان احمد صاحب کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ان سے میرا سوال یہ ہے کہ مدارس کا اصل مقصد اقوام عالم کو اسلام کی پرامن تعلیمات سے واقف کرانا ہے، اس کے لیے طلباء کی ذہن سازی کس طرح سے کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مولانا وحید الدین خان صاحب کا ایک کوٹیشن آج میری نظر سے گزرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ استاذ اگر لائق اور باصلاحیت ہو تو کسی بھی نصاب کو استعمال کر کے اپنے شاگرد کو ایک بہترین انسان بنا سکتا ہے۔ تو اقوام عالم تک اسلام کے پیغام کو پہنچانے کی سب سے اہم کڑی جو ہے وہ اہل مدارس اور استاذ ہیں، خاص طور سے استاذ۔ لیکن موجودہ حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سمٹ کر رہ گیا، ایک مسلم قوم کے اندر سمٹ کر رہ گئی اس کی خدمات۔ حالانکہ اگر اسلام کے بارے میں سوچیں، غور کریں تو یہ بہت ہی عملی اعتبار سے بہت ہی نقصان دہ بات ہے۔ کوئی بھی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی کہا اور قرآن میں بھی ہے، خود قرآن کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میں تمام انسان کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی جو میرے اوپر ایمان لاتا ہے اور جو ایمان نہیں لاتا ہے ہر ایک کے لیے میں رسول ہوں۔ یہ قرآن میں یہ بات بتائی گئی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ۔ تو ایک انسان اگر اس پر ایمان لاتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ ساری دنیا کے رسول ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف ایمان لانا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے تھے اللہ کی طرف سے اس کو پہنچانا بھی ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں پہنچاتے تو عملاً اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رسول تھے، عملاً اس بات کا انکار ہے۔ اس لیے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کئی حدیثوں میں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس بات پر ابھارا ہے، جیسے ایک آیت ہے قرآن کی، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ یہی میرا راستہ ہے جس کی طرف میں لوگوں کو بلا رہا ہوں بصیرت کے ساتھ، میں اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں اس کی طرف بلا رہے ہیں۔ قرآن کے اس جملے پر غور کیجئے کہ میں بلا رہا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین تو قیامت تک ہوں گے۔ تو جملے کے اعتبار سے دیکھیے تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امید کے ساتھ بولنے کہ جو میرے ماننے والے ہوں گے یقیناً وہ بلائیں گے،
میں بلا رہا ہوں اور میرے متبعین بھی بلا رہے ہیں۔ تو یہ امید جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیسے پوری ہوگی؟ سب سے پہلے اس کو جاننے والے علماء ہوتے ہیں۔ تو یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی کہ وہ اپنے شاگرد کے ذہن میں بیٹھا کہ آپ کا کام صرف امت کی خدمت نہیں ہے، آپ کا کام قرآن کے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچانا بھی ہے، اور اگر نہیں پہنچاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، اس اعتبار سے ہم کس کی مدد کرنے والے بن سکتے ہیں وہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب آئے جن پر سزا ہوئی تھی، تو کسی نے ان کو بد دعا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ایک جملہ کہا تھا، وہ بہت ہی غور کرنے کا، صرف اس انسان کے لیے نہیں یا مسلمان کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے، لا تکونوا عون الشیطان علی اخیکم، کہ تم لوگ اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو۔ ایک انسان آدم کی اولاد ہے، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، آدم کی اولاد ہے، یہ عقیدے کا حصہ، ایمان کا حصہ ہے۔ اب ایک انسان نہیں جانتا کہ اللہ کے راستے پر چل کر ہم کیسے جنت جا سکتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں عالم کی حیثیت سے، ہم اس کو نہیں بتا رہے ہیں، تو ہم کس کی مدد کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو عالم ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر کہیں پڑھا رہے ہیں، ہم سے کوئی ٹچ میں ہے، ہم مدرسہ چلا رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ اس بات کا اویئرنیس پیدا کریں۔ ہمارا کام صرف مسجد اور مدرسہ تک محدود نہیں ہے۔ اگر ایک انسان، جیسے غالباً حاجی امداد اللہ صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر تمہارا کوئی پڑوسی ایمان کے بغیر مر جائے تو تم رو کہ اس کو ایمان کی جانکاری نہیں ہوئی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو جب تک ہم یہ بات اپنے شاگرد کے ذہن میں نہیں بیٹھائیں گے، دعوت کا کام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ ایک جماعت ہونی چاہیے جو دین میں تفقہ حاصل کرے، اور جب وہ لوٹے تو انذار کا کام کرے اپنے قوم میں۔ ہماری قوم قرآن کے حساب سے، نبی کے اسٹیٹمنٹ کے حساب سے صرف مسلمان نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ سمود کے بھائی جو تھے وہ صرف مومن نہیں تھے، جو ان پر ایمان نہیں رکھتے تھے وہ بھی ان کے بھائی تھے قرآن کے حساب سے، ان کی قوم کے لوگ تھے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، مدرسہ والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے اندر یہ ذہن نشی کرائیں کہ ہمارا کام صرف محدود نہیں ہے مسلمانوں تک۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ساری دنیا میں ہم اس کو پھیلائیں۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ کیسے پھیلائیں گے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، معزت کے ساتھ، آپ جادلہم باللتی ہی احسن۔ تو ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر کبھی اور بھی بات کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس بات کو سمجھنے اور عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کے لیے آئے تھے اس بات کو عملاً ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ مولانا فراز صاحب، اس موضوع پر آپ نے بڑے ہی جذبے کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی کہ مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ مسلم اورینٹڈ ہے، اس کو چینج کر کے انسان اورینٹڈ تعلیم دینی چاہیے۔ جیسا کہ ہمارے فیاض صاحب نے بھی صبح کہا کہ یہ انتقال تاکید کا مسئلہ ہے، تو صرف ہم اپنی کمیونٹی کو فوکس کریں گے اور ہم انسانیت کو چھوڑ دیں گے تو جو چیز مدارس سے جو مقصد قرآن نے ہمیں بتایا وہ ہم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اور ایک اور بات بھی مجھے یاد آئی کہ ایک مولانا نے لکھا ہے ایک جگہ کہ ایک نوبل انعام یافتہ نے بتایا تھا کہ کسی کو نوبل ملتا ہے تو وہ اس شخص کی وجہ سے نہیں ملتا بلکہ اس کے استاذ کی وجہ سے ملتا ہے، کیونکہ اس کا استاذ جو ہے ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ جو اس کو دیتا ہے اس کی وجہ سے وہ ترقی کرتا ہے۔ یعنی جو زاویہ نظر، جو زاویہ فکر استاذ اپنے طالب علم میں پیدا کرتا ہے، اس زاویہ نظر کی وجہ سے وہ ترقی کرتا ہے اور وہ نوبل انعام حاصل کر پاتا ہے۔ تو ہم ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ہم جس مسلم اورینٹڈ سے انسان اورینٹڈ بنیں گے
تو انشاءاللہ جیسا آپ نے کہا وہ مقصد ہم کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں مولانا ندیم احمد ندی مظفر نگری سے سوال یہ ہے، اور یہ بہت ہی اہم سوال بھی ہے کہ لوگ مدارس پر دہشت گردی کا سے اس کو جوڑتے ہیں، اس پر الزام لگاتے ہیں، تو اس حوالے سے مولانا وحید الدین خان صاحب کا کیا موقف تھا، اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا آپ نے سوال میں کچھ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ سوال بہت اہم ہے، اور اتنا اہم ہے کہ اگر کہیں مدارس کی بات ہوتی ہے تو یہ سوال ضرور پوچھا جاتا ہے کہ مدارس کا دہشت گردی سے کیا تعلق ہے۔ 31 مئی 2008 میں دارالعلوم دیوبند میں مختلف مکاتب فکر کو جمع کر کے ایک کانفرنس کی گئی تھی جس کا عنوان تھا عالمی امن کانفرنس۔ اس میں مختلف علماء نے اپنے فتاوی پر یہ سائن کیا تھا کہ اسلام کا اور مدارس اسلامیہ کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل یہی رائے حضرت مرحوم کی ہے۔ وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ مدارس اصل میں تعلیم، تربیت اور اخلاقیات کا مرکز ہیں۔ یہاں کسی طرح بھی نہ فکری طور پر اور نہ عملی طور پر یہاں دہشت گردی نہیں سکھائی جاتی۔ البتہ چونکہ مولانا کا مزاج حقیقت پسندانہ تھا، انہوں نے بعض پاکستان کے اداروں پر اس سلسلے میں تنقید ضرور کی ہے جہاں پر عسکریت باقاعدہ سکھائی جاتی تھی کہ وہاں باقاعدہ دہشت گردی سکھائی جاتی ہے۔ پاکستان کے بعض اداروں کے بارے میں مولانا نے یہ بات لکھی ہے۔ البتہ چونکہ مولانا مدرسے کے پروردہ تھے اور انہیں اس بات کا بہت احساس تھا کہ مدارس میں جو کمیاں ہیں وہ کمیاں دور ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں مولانا نے بعض بہت سخت تنقیدیں بھی کی ہیں۔ اس میں سے بعض یہ ہیں، مولانا کا کہنا یہ تھا کہ جیسے مدارس میں ایک نظام بن گیا ہے کہ ہر غیر مسلم کو کافر سمجھا جاتا ہے، یہ نصوص شریعہ کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ اس کو مولانا نے بہت ہی شد و مت کے ساتھ اس کو ثابت کیا ہے۔ اسی طرح جیسا ہمارا فقہی جو ہمارا ایک نظام ہے، اس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ دار حکومت دو طرح کی ہوتی ہے، دار الکفر اور دار الایمان، دار الاسلام۔ مولانا نے کہا کہ دار الکفر یہ کوئی اصطلاح نہیں ہے، اصل میں دار الدعوہ ہونا چاہیے۔ دار الدعوہ کی اصطلاح مولانا نے دی ہے، اور یہ اصطلاح نہ ہونے کی وجہ سے دعوت جو ہے وہ مدارس سے بالکل خارج ہو گئی ہے۔ تو مولانا اس بات پر زور دیا کہ ہمارے مدارس میں اس پر زور دینا چاہیے کہ دار الکفر کو چھوڑ کر کے اصطلاح دار الدعوہ کی رائج ہونی چاہیے کہ وہاں کے رہنے والے لوگ ہمارے مدعو ہیں۔ اسی طرح مولانا نے مدارس پر یہ بھی تنقید کی ہے کہ مدارس میں دور صحابہ کے جو مدارس تھے ان میں جو اصل چیز تھی وہ تھی معرفت اور تزکیہ نفس، لیکن موجودہ مدارس میں یہ چیز مفقود ہو گئی ہے۔ اس لیے مولانا اس پر بہت زور دیا کرتے تھے، مدارس پر تنقید بھی کرتے تھے کہ جو مدارس کا اصل پہلو ہے، جیسے ابھی مولانا یعقوب صاحب نے ذکر بھی کیا کہ مدارس کا کام تھا تزکیہ نفس، خود کا بھی تزکیہ اور دوسروں کا بھی تزکیہ ہو۔ مولانا یہ کہتے تھے کہ جب یہ مضمون ہی خارج ہو گیا مدارس کے نصاب سے اور طریقے سے، تو پھر نہ خود اصلاح ہو سکتی ہے ان کی، نہ دوسروں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں مولانا یہ بھی فرماتے تھے کہ مدارس میں ایک نظام یہ بن گیا ہے کہ اختلاف رائے کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے مولانا کی نگاہ میں۔ مولانا جو ہے اختلاف رائے کو ایک مقدس عمل سمجھتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے دین انسانیت، اس کا تقریباً 30% حصہ مولانا نے اسی موضوع پر جو ہے لکھا ہے کہ جو ہے اسلام میں اختلاف رائے اور تنقید کی کیا اہمیت ہے، صحابہ کے زمانے میں، دور نبوی میں، اور اس کے بعد جو ہے مولانا نے تاریخ کے حوالوں سے بات ثابت کی ہے۔ آخر میں بات یہ ہے کہ دہشت گردی کا جو الزام بار بار لگتا ہے اور اس کا بار بار پرزور جواب بھی دیا جاتا ہے، اس سلسلے میں مولانا دو باتیں کہتے ہیں، دونوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آئے، کہیں دہشت گردی کا کوئی واقعہ مسلمانوں کی طرف سے ہو، تو مسلمانوں کو اور خصوصاً مفکرین اور علماء کو شد و مد کے ساتھ اس کا رد کرنا چاہیے، اس کا جو ہے اس کو کنڈم کرنا چاہیے، اور اس کا جو ہے اس پر تنقید کرنی چاہیے، سخت سے سخت تنقید ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کو اور خاص طور سے مدارس کو عملی طور پر امن کا پیغام دینا چاہیے۔ مدارس کو عملی طور پر امن کا پیغام دینا چاہیے۔ جب ہم عملی طور پر امن کا پیغام دیں گے تو یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے مدارس کے لیے، مدارس کے خلاف جو کیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ پھر یہ جو ہے یہ کام نہیں کرے گا، اور مدارس کا جو اصل تعلیمی اور جو اس کا جو تربیتی جو کام ہے انشاءاللہ پھر وہ لوگوں کے سامنے بھی آئے گا،
اور امت اور لوگ جو ہیں اس سے پھر زیادہ فائدہ اٹھا پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا جزاک اللہ ندیم صاحب، بہت ہی اچھی طرح سے آپ نے اس کو واضح کیا کہ مدارس سے دہشت گردی کا تو تعلق نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مدارس پر انگلی اٹھتی ہے، تو اس کی اصلاح کی جائے، اس پر آپ نے گفتگو کی. اور مولانا ہمیشہ ہر جگہ، چونکہ مولانا کی ریچ جو تھی ان تمام لوگوں سے تھی اور تمام لوگوں کے پاس تھی، اور خصوصاً ملک اور بیرون ملک میں جو اعلیٰ طبقے کے لوگ تھے وہ مولانا کو سنا کرتے تھے. تو ہمیشہ ہی مولانا جب بھی اس طرح کے سوالات کیے جاتے تو کہتے کہ میں تمہارے سامنے ہوں، میں ایک خالص مدرسے کا پروڈکٹ، میری تعلیم ابتدا سے لے کر انتہا تک مدرسے سے ہی ہوئی ہے، آپ لوگوں کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب میں ایسا نہیں ہو سکتا ہوں تو کوئی اور پروڈکٹ بھی مدرسے کا ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کو کلی قاعدے کے اندر ہم لا سکتے ہیں، پھر جو اسباب خود داخلی طور پر اس کو بھی مولانا نے واضح کیا اور آپ نے آج اچھی طرح اس کا آنسر کیا. جزاک اللہ خیر. اب میں ہمارے ایڈوکیٹ حافظ انس ندیم صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اچھے شہری بنانے میں، اچھے سٹیزنز بنانے میں مدارس کا کیا کردار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدارس اسلامیہ کی خصوصیات میں سے ایک ہے کہ وہ اچھے شہری بنانے کا کام کرتے ہیں. اچھے شہری سے ہماری مراد کیا ہے؟ اچھے شہری سے ہماری مراد ہے کہ ایسے افراد جو اخلاقی اصولوں اور انسانی قدروں پر زندگی جینے والے ہوں. سماج کو ایسے ہی افراد کی ضرورت ہوتی ہے جی، اور ہم جانتے ہیں کہ بہترین افراد سے ہی بہترین سماج بن سکتا ہے. بالکل. یوں تو مدارس اسلامیہ کے علاوہ مختلف اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز بھی تعلیمی خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن ہم ان کی پیڈاگوجیکل اپروچز کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کا جو نظام تعلیم ہے وہ مکمل سیکولرزم پر مبنی ہے، جس کا عین مقصد ہے کہ فرد کو معاشی اور مادی ضرورتوں کے لیے تیار کرنا. جی، اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ اس وقت کے دور میں مدارس اسلامیہ ہی وہ واحد مراکز ہیں جو اچھا شہری بنانے کا کام کر سکتے ہیں، یہ کردار بہترین طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ مدارس اسلامیہ میں کیا ٹیچنگ کی جاتی ہے. وہاں پر عین اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے، صبح و شام، دن و رات قال اللہ قال رسول کی تعلیم دی جاتی ہے. اسلام کیا ہے؟ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعثت، مجھے بھیجا گیا تاکہ میں اخلاق کو تمام کر دوں. جی، موطا امام مالک کی حدیث ہے. اسی طرح فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ بہترین ایمان والا وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے بہترین ہوں. اور ہم دیکھیں کہ مدارس کے جو افراد ہوتے ہیں وہ صبح و شام اس طرح کی تعلیمات کو وہ سنتے ہیں، صحابہ رسول اور انبیاء کرام کو وہ اپنا رول ماڈل مانتے ہیں، اور اس طرح کی تعلیم میں وہ اپنے آپ کو بالکل پرو لیتے ہیں. جی، اس طرح جو مدارس اسلامیہ ہیں وہ ایک بہترین شہری بنانے کا کام کرتے ہیں. میرے شہر رامپور میں دو بڑے مدارس ہیں، ایک مدرسہ جامع العلوم فرقانیہ اور دوسرا ہے مدرسہ الجامعہ اسلامیہ. یہ دونوں مدارس ایسے محلوں میں واقع ہیں جہاں پر 95% آبادی ہمارے ہندو بھائیوں کی ہے، لیکن الحمدللہ تقریباً 70 اور 40 سال ہو گئے، آج تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو ہمارے مدارس سے شکایت ہوئی ہو، بلکہ ان کے زبانوں سے بہت اچھے اور خوبصورت الفاظ مدارس کے لیے اور مدارس کے طلباء کے لیے سننے کو ملتے ہیں. مولانا وحید الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کی کتابوں کو پڑھتے جائیے، دین و شریعت کو ہی لے لیں، وہاں پر وہ مختلف واقعات کو نقل کرتے ہیں کہ ایک مدرسے میں مولانا تشریف لے جاتے ہیں ہماچل پردیش میں، دارالعلوم دیوبند سے فارغ کسی صاحب کا وہ مدرسہ تھا، اور وہاں پر جو آس پاس کی جو آبادی تھی وہ غیر مسلموں پر بیسڈ تھی.
تو شروع میں وہ بتاتے ہیں کہ غیر مسلموں کو ہم سے بہت زیادہ خوف تھا کہ یہ مدارس کے لوگ یہاں پر آ گئے، اب پتہ نہیں کہ کیا قہر ڈھائیں گے یہ. لیکن جو وقت بیتتا گیا اور وہ لوگ مطمئن ہوتے گئے کہ یہ مدارس کے لوگ کتنے بہترین افراد تیار کرتے ہیں، کتنے اچھے لوگ یہ ہوتے ہیں. ایک واقعہ اس میں نقل ہوا ہے کہ آدھی رات کو اس گاؤں میں، اس غیر مسلم گاؤں میں آگ لگتی ہے اور مدارس کے طلباء بغیر کسی طلب کے، بغیر کسی غرض کے وہ وہاں جاتے ہیں اور آگ بجھاتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ آگ بجھ جاتی ہے. اس کے علاوہ دین و شریعت میں ہی ایک اور واقعہ ہے کہ ایک باغ جو مدرسے کے آس پاس تھا اور وہ غیر مسلم کا باغ تھا، اسے اس سال کسی غیر مسلم نے لے لیا تھا. جی. تو وہ فکر میں تھا کہ کیونکہ میرے باغ کے پاس مدرسہ ہے اور مدرسے کے طلبہ عصر کے وقت یہاں آیا کریں گے اور میرے پھلوں کا کیا ہوگا جب پھل آئیں گے. لیکن وہ حیران تھا کہ مدارس کے طلبہ پیڑوں سے پھل توڑنے تو دور، جو گرے ہوئے پھل ہوتے ہیں وہ بھی اٹھا کر نہیں کھاتے. تو یہ بہترین مثالیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ مدارس سے اسلامیہ کس طرح سے ایک اچھا شہری بنانے کا کام کرتے ہیں. جزاک اللہ. آپ نے بہت سی مثالوں سے واضح کیا کہ مدارس بہتر افراد بناتے ہیں اور بہتر افراد سے بہتر سماج بنتا ہے اور بہتر سماج سے ایک بہتر ملک بنتا ہے. مولانا نے بھی اس کی کافی مثالیں دی ہیں. جزاک اللہ. آپ نے اس کو واضح کیا. اب وقت ہمارا بہت مختصر ہوتے جا رہا ہے، تو میں چند سوالات آپ لوگوں سے دوسرے کروں گا، آپ مختصر سے جواب دیں. اب مولانا محمد یعقوب عمری صاحب سے ایک سوال میرا یہ ہے کہ پچھلے 200 سال سے مدارس میں اپنی موجودہ شکل میں نہایت کامیابی کے ساتھ مدارس خدمات انجام دے رہی ہیں، لیکن مدارس اسلامیہ میں ایک اوپننس کی کمی پائی جاتی ہے. اس کو کیسے دور کیا جائے؟ اوپننس کی کمی کا لفظ یہ علامتی طور پر یہ بتاتا ہے کہ مدارس اسلامیہ کے اندر بھی کچھ قابل اصلاح چیزیں ہیں، جس کی کچھ باتیں جس سے متعلق اس سے پہلے آ چکی ہیں، دعوتی ذہن کی کمی وغیرہ. تو میں اس کو ایک فریم دیتے ہوئے مولانا کے طرف سے آئے ہوئے قابل اصلاح باتوں کو میں مختصراً یوں کہوں گا کہ مولانا نے بنیادی طور پر 3 باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو مدارس اسلامیہ میں قابل اصلاح ہیں. سب سے پہلی چیز وہی ہے کہ انہوں نے حفاظت دین کا کام تو مدارس اسلامیہ بخوبی انجام دے رہے ہیں، لیکن اشاعت اسلام کے کام کے معاملے میں کوتاہی رہ گئی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو افراد وہاں سے تیار ہوتے ہیں ان کی ذہن سازی حقیقی معنوں میں دعوتی ذہن سازی بھی ہو، جہاں سے ملک کے لیے اور برادران وطن کے لیے خیرخواہی ان کے یہاں سے ان کے اندر پیدا ہو اور وہ دعوتی کام کو انجام دیں. چونکہ قرآن میں امت مسلمہ کی ذمہ داری صرف حفاظت قرآن نہیں بلکہ اشاعت اسلام بھی ہے. ادع الی سبیل ربک بالحکمہ ہے، وکنتم خیر امۃ اخرجت للناس ہے. دوسری جو اہم کمی جو مولانا نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ہے جدید اسلوب. یعنی مدارس میں متون تو پڑھائے جاتے ہیں جس سے طلبہ روایتی علوم سے واقف ہوتے ہیں اور روایتی ذہن ان کا بنتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جدید اسلوب سے ان کو آگاہ کرنے کے لیے جدید علوم وہاں پر پڑھائے جائیں اور انہیں بیرون مدارس یعنی دیگر تنظیمیں اور دیگر اقوام کا انہیں ایکسپوجر دیا جائے. ان سے ملاقاتیں، ان کے ساتھ پروگرام ارینج کیے جائیں تاکہ وہ ان سے سیکھیں. اور یہ کمیاں میوچول لرننگ سے اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے. تو یہ اسلوب کی جدید اسلوب کے معاملے میں یہ بہت ہی اہم بات ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا وحید الدین خان صاحب کا جو لٹریچر ہے مکمل طور پر یہ جدید اسلوب پر مبنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا جامعہ سے پڑھنے کے بعد یعنی مدرسہ اسلامیہ سے پڑھنے کے بعد انہوں نے خود سے محنت کر کے انگریزی سیکھی اور دیگر مصنفین کو جو ملت اسلامیہ کے باہر سے تعلق رکھتے ہیں، مغربی مفکرین ہیں،
اور دیگر سائنسدانوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا، تب جا کر کے مولانا کے اسلوب میں یہ تبدیلی ہم دیکھتے ہیں۔ جی اور تیسری اہم بات وہ تھی جو اوپننس کی، جس کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا، یہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ اگر یہ ایکسپوجر ملے اور یہ میوچول لرننگ ہو تو وہ جان پائیں گے کہ موجودہ دور میں اوپننس کی کتنی اہمیت ہے، اور اس طرح اس کی کمی بھی دور کی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔ ابھی بہت کم وقت ہے، میں صرف 2 سوالات لے سکتا ہوں۔ ایک مولانا ندیم صاحب مظفر نگری سے کہ مولانا نے ٹیم ورک کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے، تو مدارس میں ٹیم ورک کیسے کیا جائے، بہت ہی مختصر آپ اس کو بتائیں۔ مولانا نے جو ٹیم ورک کی تعریف کی ہے، پہلے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مولانا نے ٹیم ورک کی تعریف یہ کی ہے کہ مختلف صلاحیتوں کا ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرنا۔ جو ایک دوسرے، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، تو آدمی دوسرے شخص سے مل کر کے ایک ٹیم بنا کر کے آدمی اپنی کمی کو پورا کرے۔ یہ جب تعریف طے ہو جاتی ہے تو مولانا کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بڑا کام بغیر ٹیم ورک کے نہیں ہو سکتا۔ مولانا اس سلسلے میں ایک صحابہ کی مثال دیتے ہیں، دوسری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دیتے ہیں۔ صحابہ نے ایک ٹیم کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا ساری دنیا تک انہوں نے پہنچا دیا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی مولانا استدلال کر کے بتاتے ہیں کہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی، پھر رجل مؤمن کا ذکر آتا ہے، امرأۃ فرعون کا ذکر آتا ہے، اسی طریقے سے ان کی ٹیم بنتی چلی گئی۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اب اس طرف علماء نے توجہ کی ہے کہ عرب اور عجم میں جو ہے اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے، ٹیم ورک کافی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ابھی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ایک لائبریری ہے بہت بڑی، میں نے وہاں بہت سے موضوعات دیکھے اور بہت سی بڑی بڑی تفاسیر 40 جلدوں میں اور 50 جلدوں میں اور 25 جلدوں میں، تاریخ پر فلسفہ، بہت سارے موضوعات پر کتابیں ہیں اور سب ٹیموں کی تیار کردہ ہیں۔ اس سلسلے میں مولانا یہ کہتے ہیں کہ جو ٹیم ورک کا موجودہ عمل ہونا چاہیے، مولانا اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی فکری تشکیل ہو، ایک ٹیم ہو جو مسلمانوں کی فکری تشکیل کرے۔ اسی طرح عصری اسلوب میں دین کی اشاعت ہو، وہ ٹیم اس کا کام ہونا چاہیے۔ اسی طرح تراجم قرآن کی تقسیم ہو۔ یہ 3 کام مولانا کی نگاہ میں بہت اہم ہے ٹیم کے کرنے کے۔ ٹیم کی صفات کیا ہوں بس ایک بتا دیتا ہوں۔ مولانا کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا اعتراف کریں، بے غرض ہوں، عزت، شہرت، ریاکاری اس سے پاک ہوں، اور ایک دوسرے کو برداشت کریں، اور ایگو کو ترک کریں، اپنا ایگو کو جو ہے ہم اپنے ٹیم ورک میں آنے نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ آخری سوال مولانا فراز صاحب سے ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ مختصر سا اس کا جواب دیں۔ مدارس کو اپنے طلباء میں زمانی کی بصیرت پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مختصر جواب تو یہ ہے کہ ہمارے علماء کے لیے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں جو چیزیں نئی آ رہی ہیں وہ کوئی خراب چیز نہیں ہوتی ہے، چیزوں کو ڈاؤٹ فل نظر سے دیکھنا چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ صرف ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی چیز سے منع کیا، پھر معلوم ہوا کہ میرا حکم کیا ہے صحیح نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے حکم کو واپس لے لیا۔ وہ تعبیر نخلا کا واقعہ تھا۔ باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے واقعات پیش آئے کہ نئی چیزوں کو سیکھا، دوسروں کو بتایا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ بدر کے بعد جو قیدی مکہ سے قید ہو کر آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فدیے کے لیے جو مختلف طریقے رکھے تھے، اس میں سے ایک یہ تھا کہ وہ انصار کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ انصار کے لیے بصیرت زمانہ یہ تھی کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، کتابت نہیں تھی، وہ مکہ کے لوگوں کے پاس تھی۔ تو اگر انصار کو سکھایا جاتا تو مکہ کے لوگوں کی ایک چیز انصار کو آتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے وہ قیدی، یہ ضرور دیکھا کہ اس کے اندر ایک ہنر ہے، وہ سکھایا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسا کیا کہ کہا کہ آپ بادشاہ ہیں، ان کے پاس اسلام کا کیا پیغام ہے وہ بھیجا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ مہر کے بغیر وہ خطوط قبول نہیں کرتے، خط قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسیپٹ کیا، مہر بنائی، پھر اس کے بعد خط بھیجا تھا۔ اصحاب رسول باہر نکلے، انہوں نے جانا زمانہ کیسا ہوتا ہے، کس چیز کی بنیاد پر کوئی چیز ایکسیپٹنس حاصل کرتی ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم بصیر زمانہ بننا چاہتے ہیں
تو چیزوں کو ڈاؤٹ فل نظر سے دیکھنا چھوڑ دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر نخلا والی حدیث میں بالکل کلیئر کر دیا تھا کیا چیز ہے جو آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی ہے اور کیا چیز آپ خود اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں. انتم اعلم بامر دنیاکم، جی کہ آپ اپنے دنیا کے معاملے کو بہتر طریقے سے جانتے ہو. جی تو ہر نئی چیز ایجاد، جو بھی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں وہ ڈاؤٹ فل نہیں ہے. ڈاؤٹ نہیں کہ آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کا دین خطرے میں پڑ جائے گا یا کچھ ایسا ہو جائے گا. ہر چیز آپ کے دین میں ایمان میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے. جیسے کہ سائنٹیفک دریافتیں ہیں، اگر اس پر انسان غور کرے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جب آپ زمانے کو جانیں گے. اس لیے دیکھیے جی مولانا وحید الدین خان صاحب نے اپنی کتاب دینی مدارس اور علماء میں ایک انٹرویو ہے ایک ملاقات کے نام سے، اس میں ایک لائن سے ذکر کیا ہے کہ کون کون عالم ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ بصیر زمانہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر وہاب بن منبع کا واقعہ لکھا ہے، ابن الحاجب الکردی کا واقعہ لکھا ہے، ابن کثیر نے اپنے استاذ کا واقعہ لکھا ہے، اور اسی طریقے سے ابن عابدین شامی نے لکھا ہے، اور انہوں نے جو رد المحتار کے نام سے جس کتاب کی شرح لکھی اس میں یہ چیز ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کے صحف کے حوالے سے ہے وَعَلَى الْعَاقِلِ أَن يَكُونَ بَصِيرًا بِزَمَانِهِ. تو اتنی ساری چیزیں بتا رہی ہے کہ بصیر زمانہ ہم نہیں بنیں گے تو اسلام کو آگے کیسے پہنچا سکتے ہیں. ہم حقیقی طور پر اسلام کی خدمت کرنے والے نہیں بن سکتے ہیں. تو ہم اس بات کو سمجھے کہ بصیر زمانہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ڈاؤٹ فل نہ رہیں. نئی چیز کو دیکھ کر ہم اس کو شک کی نظر سے نہ دیکھیں، جزاک اللہ. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ فراز صاحب، آپ نے بہت ہی اچھی بات بتائی کہ بصیرت زمانہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ چیزوں کو ڈاؤٹ فل نہ دیکھیں بلکہ اس کو ہم تائید دین کے نقطہ نظر سے دیکھیں. مولانا کہتے ہیں کہ ان اللہ لا یؤید ھذا الدین برجل فاجر، کہ خدا اس دین کا رجل فاجر سے بھی تائید کرتا ہے. تو جتنے بھی نیو ٹیکنالوجیز آتے ہیں یہ تمام ایک تائید دین کے لیے ہیں. اور میں ایک بار سفر میں تھا، میں موبائل میں قرآن پڑھ رہا تھا تو بازو ایک صاحب تھے، کسی ایک چھوٹے سے ادارے کے فارغ تھے. انہوں نے کہا کہ مدر آپ فون سے کیوں قرآن پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آسانی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک سازش ہے کہ آپ کو قرآن سے ہٹا دیا جائے. تو یہ ذہن ہمارا بنتا ہے کہ ہر چیز کو سازش کے نظر سے دیکھتے ہیں تو ہم نیو ٹیکنالوجی کو دین کی خدمت کے لیے استعمال کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں. بہت ہی اچھی مثال آپ نے دی، میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. گفتگو کے لیے اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لے سکتا ہوں، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. لیکن جو آپ نے وقت دیا اس کے لیے بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں. آخر میں چند باتیں میں ٹو دی پوائنٹ کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ مدارس میں حفاظت دین کو لے کر جو سنجیدگی اور حساسیت پائی جاتی ہے وہی سنجیدگی اور حساسیت اشاعت دین کے سلسلے میں بھی ہونی چاہیے. اشاعت دین کے سلسلے میں سنجیدگی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اشاعت دین کریں گے تو آپ کا تعلق مدعو سے ہوگا، انسانوں سے ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی جانب سے آپ کو اذیتیں آئیں گی. تو اس وقت آپ کی جو نفسیات ہونی چاہیے وہ یہ کہ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آتَيْتُمُونَا، پھر ان کی ہدایت پر آپ کو باخع نفسیات کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اور اسی طرح ان سے کسی بھی چیز کی امید نہ رکھتے ہوئے آپ کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ہم کو بس آپ سے جو چیز چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک فری ماحول ہو، آپس میں محبت ہو، اخوت ہو، یہی ہم کو چاہیے اور کوئی چیز ہم کو نہیں چاہیے مدعو قوم سے. اگر یہ نفسیات مدارس اپنے طلباء میں پیدا کر دیں تو انشاءاللہ یہ مدارس اور زیادہ جس طرح وہ حفاظت دین میں ایک اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، اشاعت دین میں بھی ان کا بہت ہی اچھا کردار ہوگا. پھر سے میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور سامعین کے صبر کے ساتھ ہماری باتوں کے سننے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.